الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامنے سورۃ تغابن ہے، یہ 28ویں پارے کی صورت ہے اور قرآن میں یہ سورہ نمبر 64 ہے اور اس کی آیا نمبر 14 ہے۔ اس میں کمال کا مضمون ہے کیونکہ آگے سورۃ الطلاق شروع ہو رہی ہے نا، تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، کہ تمہاری بعض بیویاں، اولادکم، اور تمہاری اولاد، عدو لکم، یہ تمہاری دشمن ہے۔ بولیے یہ تمہاری دشمن ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک مضمون ہے اور ہمیں زندگی گزارنے کی بہت رہنما اصول دے رہا ہے کہ بیوی اگر اچھی ہے تو اس سے بہتر دوست کوئی نہیں اور اس سے اعلیٰ نعمت اور دولت کوئی نہیں، اور اگر وہی بیوی بد اخلاق ہو جائے، بد مزاج ہو جائے، اللہ نہ کرے بد کردار ہو جائے، تو پھر اس سے بڑی کوئی دشمن بھی نہیں۔ تو لہذا حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ بیوی کے ساتھ کسی صورت میں بھی دشمنی کا معاملہ پیدا نہ ہو، کیونکہ اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں، اس سے بدترین دشمن کوئی نہیں اگر وہ دشمنی پر آ جائے تو۔ اولادکم، یہی حال اولاد کا ہے۔ اگر اولاد سیدھی رہے تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اگر دشمن اولاد ہو جائے تو پھر اس سے بڑا دشمن بھی کوئی نہیں ہے۔ فاحذروہم، ڈرتے رہو۔ کیا کرو بھائی؟ ڈرتے رہو۔ ہاں، ان کے شر سے بھی ڈرو اور اللہ سے بھی ڈرو۔ آگے فرمایا، اچھا اب چونکہ معاملہ یہ ہے کہ بعض دشمن ہیں، اولاد بھی، بیویاں بھی، اب زندگی گزارے کیسے؟ تو یہ میں نے پچھلے دن کہا تھا کہ جو لٹھ مار افراد ہیں، جو کہتے ہیں کہ میری دہشت سے بیوی ڈرے، میری دہشت سے میرا گھر چلے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ بولیے نہیں، کیونکہ میرے نبی پاک پڑھیے سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام میں تم سختی کرو گے، شانہ یہ لفظ آ رہے ہیں، اس کو تم بگاڑ دو گے۔ وہ سختی، جس معاملے میں تم سختی کرو گے اس معاملے کو تم گندا کر دو گے، خراب کر دو گے، اور جس معاملے کو نرمی سے ہینڈل کرو گے، زانہ، اس میں اللہ زینت پیدا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب میاں اور بیوی اور اولاد سے زندگی گزارنے کا پہلا اصول تھے فاحذروہم، کہ ان کے شر سے ڈرتے رہو۔ بولیے ان کے شر سے ڈرتے رہو۔ وَإِن تَعْفُوا، اگر بیوی سے، اولاد سے کوئی غلطی ہو جائے تو پہلا کام ہے کہ معاف کر دو۔ پہلا کیا کام ہے؟ معاف کر۔ بعض لوگوں کو بڑا غصہ آتا ہے، جی میری بیوی نے غلطی کی ہے، بھئی تو اپنی اوقات تو دیکھ، تو اللہ کو کتنا راضی کر رہا ہے، تو اللہ کی کتنی مان رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اطاعت کر رہا ہے، اپنا تو کام دیکھ کہ تو کتنے بڑے بڑے بلنڈر کر کے زندگی گزار رہا ہے، اور اللہ بھی تو ہے نا جو تجھے سب کچھ عطا فرما رہا ہے۔ تو لہذا وَإِن تَعْفُوا، معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور دل میں بھی نہ رکھو۔ بولو دل میں بھی نہ رکھو، تب بھی گھر نہیں چلتا کہ اوپر سے تو معاف کر دیا اور اندر سے کڑتے رہے، سڑتے رہے، چلتے رہے، اور تلاش میں رہے کہ کوئی موقع ملے تو میں اس کو سبق سکھاؤں۔ تو اللہ کہتا ہے معاف کرو، وَتَصْفَحُوا، اور دل سے بھی نکال دو۔ بولیے دل سے بھی نکال دو۔ وَتَغْفِرُوا، اور پھر بخش دو۔ پھر کیا ہے؟ بخش دو۔ یہ معافی اور ہے اور بخشنا اور ہے۔ بخشنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر اس نے نقصان میں، اس نے غلطی میں کوئی تمہارا نقصان کر دیا ہے تو واپسی نہ لو، بخش دو۔ کیا کرو؟ بخش دو۔ ایک بہت بڑے چودھری صاحب کا یہ انتقام تھا کہ میری بیوی نے میرے اتنے پیسے اپنے مائکے کو کھلا دیے ہیں، اپنی ماں کو، تو میں واپس لوں گا۔ تو میں نے اس کو یہ آیت سنائی کہ قرآن کہہ رہا ہے وَتَغْفِرُوا، جو اس نے کیا ہے اس کو بخش دو۔ بولو اس کو وہ واپس لینے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ ساتھ ایک بات کر رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، دیکھو نا اللہ بھی تو درگزر کر رہا ہے، اللہ بھی تو تم پہ رحم کر رہا ہے۔ تو گھر چلے گا معافی سے، گھر چلے گا دل کی صفائی سے، اولاد چلے گی کہ جو کچھ اس نے کیا ہے بخش دو۔ انتقامی باپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دینا سیکھو، اپنی اولاد کو عزت دینا، ہاں، اس کو ہر وقت لعنت اور تو تکار نہ کرتے رہو، ان کو اتنی عزت دو کہ ان کے
اندر تمہاری عزت بھر جائے اور وہ بھی تمہیں بدلے میں عزت دے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یاد رکھو یہاں پکی بات آ رہی کہ بے شک تمہارے مال و اولادکم اور تمہاری اولادیں فتنہ، یہ تمہاری آزمائش ہیں. بولیے یہ تمہاری مال میں پہلا فتنہ تو یہ ہے کہ کمانا حلال چاہیے اور لگانا وہاں چاہیے جہاں اللہ بھی راضی ہو اور اس کا رسول بھی راضی ہو. اور اولادکم فتنہ، اولاد کو اگر اللہ کی راہ پہ نہیں چلایا. آج میں حیران ہوتا ہوں چونکہ باپ خود بے نمازی ہے تو بیٹا بھی بے نمازی ہے، تو اس نے کبھی اس کو پوچھا نہیں. بیٹے کو قرآن آتا ہے صحیح نہیں آتا، باپ کو کبھی پرواہ نہیں. وہ انگلش میں تقریر کر دے تو ابا بڑا خوش ہوتا ہے، ابے کو کہہ دے نا پاپا تو بڑا خوش ہوتا ہے. آج میرے بیٹے نے مجھے پاپا کہا ہے، آج مجھے ڈیڈی کہا ہے. اللہ کہتا ہے یہ آزمائش ہے، ان کو ایسا بنا جاؤ کہ یہ قبر پہ آ کے فاتحہ پڑھ دیا کرے. ان کو اتنا تو بنا دو کہ یہ تمہارا جنازہ تو خود پڑھا سکے. چلو خود نہ پڑھا سکے تو پیچھے دعا تو آنی چاہیے. واللہ عندہ اجر عظیم. یہ خطرناک بھی بہت ہے، اور اگر تم ان کو قرآن حدیث پہ چلا دو گے تو پھر انشاءاللہ اجر عظیم بھی ملے گا. فاتقوا اللہ ما استطعتم، ڈرو اللہ سے جتنے تم میں طاقت ہے. بولیے جتنی تم میں طاقت ہے. خود بھی ڈرو، بیوی بچوں کو بھی اللہ سے ڈراؤ. واسمعوا، اللہ کے حکم سنو. یہ نہیں ہے کہ جہاں بیان ہو رہا ہو وہاں سے بھاگ کے نکل جائیں. شام کو آئیں نا، آپ کی چونکہ درس قرآن ہوتا ہے تو ہم کیوں جائیں بھائی؟ نہیں، واسمعوا، سنو گے تو پتہ چلے گا نا. واطیعوا، پھر اطاعت آئے گی. پہلے سنو پھر اللہ رسول کی اطاعت کرو. وانفقوا خیر لانفسکم، خیر لانفسکم، اور خرچ کرو بیوی پر، بچوں پر، آل اولاد پر اللہ کی راہ میں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. بولو یہ کس کے لیے بہتر ہے؟ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس نے اپنے آپ کو لالچ سے بچا لیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ ہیں وہ لوگ جو اس جہان میں بھی کامیاب ہیں اور اگلے جہان میں بھی کامیاب ہیں. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض دو گے، قرض حسنا، جس کی تفصیل میں نے پرسوں ساری بیان کر دی ہے. یضاعفہ لکم، اللہ کہتا ہے جب میرے نام پہ کسی کو دو گے تو پہلا کام میں یہ کروں گا کہ تمہیں بڑھا چڑھا کے عطا فرماؤں گا. اور سورہ بقرہ میں کیا فرمایا جو پرسوں میں نے بیان کیا؟ اضعافاً کثیرا، تو قلت سے بھی دے گا میں پھر بھی تجھے کثرت سے عطا فرماؤں گا. اور فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور میں تیرے اس خرچ کرنے سے تیرے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا. واللہ شکور حلیم، اللہ قدر کرنے والا بھی ہے اور اللہ برداشت کرنے والا ہے. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، یاد رکھو کہ وہ سارے غیبوں کو بھی جانتا ہے اور ہر ظاہر چیز کو بھی جانتا ہے. تم جو دل میں چھپا کے پھرتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، اور جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں. اور وہ بڑی عزت والا ہے اور بڑا حکمتوں والا ہے. تو بھائی یہ ہے اصل زندگی گزارنے کا گھر میں، کہ معاف کرنا، درگزر کرنا اور بخش دینا. یہ تین اصول جس گھر میں آئیں گے انشاءاللہ وہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا. بولیے وہ گھر جنت کا. اور بھائیوں سے معاملے میں بھی یہی تین اصول چلیں گے، معاف کر دو، درگزر کر دو، بخش دو. کیونکہ 40 سال جن بھائیوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو رلایا، باپ سے جدا رکھا، باپ کی آنکھیں چلی گئیں، 11 سال تو اس میں جیل، سب مصیبتوں کے سبب وہ بھائی تھے. اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے تو آپ نے کمال کا جملہ کہا، اور وہی جملہ حضور نے فتح مکہ پر اپنے دشمنوں سے کہہ دیا. یوسف علیہ السلام نے کہا میرے بھائیو لا تثریب علیکم اليوم، اور یار تم نے کچھ کیا ہی کوئی نہیں. کسی کوئی نہیں آکھے گا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ اسی تے براواں کو پائی تے مرلے تے لڑن والے ہیں نا. لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی الزام ہی کوئی نہیں، تم باعزت بری ہو، تم نے کچھ کیا ہی نہیں. تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کا رشتہ دیکھا، ان کی نچاکی نہیں دیکھی. جہاں رشتے آگے آتے ہیں وہاں امن رہتا ہے، اور جہاں معاملات آگے آتے ہیں وہاں فسادات کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر ماں باپ کا رشتہ اوپر رہے کوئی اولاد بدتمیزی نہیں کرے گی، اگر بھائیوں کا رشتہ آگے رہے کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی.
تو اس لیے جب فتح مکہ ہوا تو مشرکوں کو یہ ڈر تھا کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے شاید اس کا ریٹرن ہو جائے، پر آپ نے یہی جملہ فرمایا لا تثریبا علیکم اليوم، او قریشیو، او مجھے نکالنے والوں، میرے صحابہ کو مارنے والوں، جاؤ میں بھی تمہیں ویسے ہی معاف کرتا ہوں جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر وداعنا ان الحمدللہ۔